السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل قصے کہانیاں۔ ویڈیوز کی تمام اپڈیٹس کے لیے آپ اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیوز پسند آتی ہیں تو ان ویڈیوز کو لائک کریے، شیئر کریے اور ہمیں کمنٹس میں لکھ کے ضرور بتائیے۔ اور آپ بھی اگر چاہتے ہیں کہ آپ کی کہانی لوگوں تک پہنچے یا آپ اپنی کوئی کہانی سنانا چاہتے ہیں تو ہمیں ڈسکرپشن میں دیے گئے ای میل ایڈریس پر آپ وہ کہانی لکھ کر بھیج سکتے ہیں۔ چلیے آج کی کہانی میں ہم سنتے ہیں ایک سبق آموز پر اسرار سچا واقعہ۔ بات زیادہ پرانی نہیں ہے جب میں بھی ہر نوجوان کی طرح اپنی زندگی موج مستی میں گزارا کرتا تھا۔ صبح اٹھ کر یونیورسٹی اور پھر اس کے بعد دوستوں کے ساتھ رات بھر ہلا گلا، بس یہی زندگی تھی میری۔ مگر تب وہ رات میری زندگی میں نہیں آئی تھی جس نے میری زندگی کو ایک سار بدل کر رکھ دیا تھا۔ ہر رات کی طرح اس رات بھی میں اپنے دوستوں کے ساتھ بائک چلاتے ہوئے آوارہ گردی میں مصروف تھا، جب میرے 3 دوستوں میں سے ایک کی نظر اس لڑکی پر پڑی۔ اوئے دیکھ کیا مست مال ہے! عثمان اور کامران جو ایک بائک پر تھے، انہوں نے چلاتے ہوئے میری اور ولید کی توجہ پھولوں کی دکان پر کھڑی اس لڑکی کی طرف کرائی۔ رات کے اس وقت اس لڑکی کی موجودگی ہمارے لیے ہرگز حیران کر دینے والی نہ تھی، کیونکہ رات 10 بجے بھی کراچی کی سڑکوں پر خوب رونق لگی ہوتی تھی۔ اس لڑکی کو دیکھ کر ایک پل کو تو میں سکتے میں آ گیا، مگر اگلے ہی لمحے ڈگمگاتی بائک مجھے ہوش کی دنیا میں واپس لے آئی۔ راہ چلتی لڑکیوں کو چھیڑنا، ان پر جملے کسنا ہماری لوفر طبیعت کا ایک اہم حصہ تھا، جس کے ہاتھوں مجبور ہو کر میرے دوستوں نے اونچی اونچی آوازوں میں گنگنانا شروع کر دیا۔ پر میرے اندر موجود ٹھڑک کا کیڑا مجھے کچھ اور ہی کرنے کے لیے اکسا رہا تھا، جس کی وجہ سے پھولوں کی دکان کے سامنے سے گزرتے ہوئے میں نے اپنا بایاں ہاتھ اٹھایا اور اس لڑکی کی کمر پر پھیرتا آگے نکل گیا۔ مگر جانے سے پہلے ایک بار مڑ کر اس لڑکی کو ضرور دیکھا تھا۔ جہاں میرے لب تبسم میں ڈھلے ہوئے تھے، وہیں اس کی غزالی آنکھوں میں شعلے بھڑکنے لگے تھے، جن کی تپش نے میری زندگی کو پھر ایک سار بدل کر رکھ دیا تھا۔ ابے دانش کے بچے، تو نے موقع دیکھتے ہی چوکا مار دیا۔ گھر کے سامنے گاڑی روکنے پر ولید نے ہنستے ہوئے میری پیٹھ تھپکارتے ہوئے کہا، جس پر میں اور بھی ڈھٹائی سے ہنسنے لگا تھا۔ اس وقت ہم دونوں ہی میرے گھر کے سامنے موجود تھے۔ چونکہ عثمان اور کامران کا گھر میرے گھر سے پہلے پڑتا تھا، اس لیے وہ دونوں اپنے اپنے گھر جا چکے تھے، جبکہ ولید کا گھر میرے گھر سے 2 گلی چھوڑ کر آگے تھا۔ چل اب تو بھی گھر جا، کل ملاقات ہوگی پھر، میں نے بولا۔ ہاں کل ملتے ہیں۔ ولید اپنی بائک سٹارٹ کر گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ میں بھی دروازے کی کنڈی کھول کر گھر میں داخل ہوا۔ پورا گھر اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا، شاید سب سونے کے لیے لیٹ چکے تھے۔ چونکہ میں نے بھی باہر ہی دوستوں کے ساتھ کھانا کھا لیا تھا، اس لیے میں بھی سیدھا اپنے کمرے میں آ گیا۔ ہاتھ منہ دھو کر آرام دہ کپڑے پہنے اور لائٹیں بند کر کے سونے کے لیے لیٹ ہی رہا تھا جب اچانک ہی اس لڑکی کا خیال آیا، جس کے ساتھ ایک دل فریب مسکراہٹ نے میرے لبوں کو چھوا۔ میں نے اپنے ہاتھ کو دیکھا جس سے اس کی کمر کو چھوا تھا۔ ہائے دانش، ایسی لڑکی تیری قسمت میں نہیں، چپ چاپ سو جا۔ خود کو نصیحت دے کر اب میں واقعی آنکھیں بند کر کے سونے کی کوشش کر رہا تھا کہ اچانک مجھے اپنے سینے پر وزن سا محسوس ہوا، جیسے کئی بھاری اینٹیں میرے سینے پر رکھ دی گئی ہوں۔ ہر بڑھتے لمحے اس وزن سے میرا سانس لینا مشکل ہو گیا تھا۔ میں نے جھٹکے سے آنکھیں کھولی، ساتھ ہی لائٹ بھی جلا دی، مگر اب سب کچھ نارمل تھا۔ میرا سانس، وہ بھاری اینٹوں کا وزن، کچھ بھی محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ اپنا وہم سمجھ کر میں ایک بار پھر سونے لیٹ گیا، لیکن اس بار احتیاط کے طور پر آیت الکرسی پڑھ کر خود پر پھونکنا نہیں بھولا تھا، جس کے بعد سکون کی نیند آئی تھی۔ اگلی صبح میری آنکھ ہاتھ میں اٹھتی شدید تکلیف کے باعث کھلی تھی۔ میں نے اٹھ کر بیٹھتے ہوئے اپنے ہاتھ کا جائزہ لیا۔ کلائی پر موجود سرخ نشان کسی کیڑے کا کاٹا ہوا لگتا تھا، جن میں شدید تکلیف اٹھ رہی تھی۔ کچھ دیر میں ٹھیک ہو جائے گا، یہ سوچ کر میں نظر انداز کرتا اپنے دن بھر کے کاموں میں مصروف ہو گیا تھا، جس کا خمیازہ مجھے بعد میں بھگتنا پڑا۔ دانش، یہ ہاتھ پر کیسا زخم ہے؟ عثمان نے میرے ہاتھ کا جائزہ لیتے ہوئے پوچھا۔ پتہ نہیں یار، پرسوں رات کو سوتے ہوئے شاید کسی کیڑے نے کاٹ لیا۔ کل ڈاکٹر کے پاس گیا تھا، دوائی وغیرہ لے آیا، میں نے بولا۔ اب مجھے بھی اس زخم کو دیکھتے ہوئے پریشانی ہوئی تھی۔ یہ زخم دن بدن ناسور بنتا جا رہا تھا۔ گھر والے بھی میری وجہ سے الگ پریشان تھے،
کیونکہ پچھلی 2 راتوں سے میں درمیان میں اٹھ کر چیخنے چلانے لگتا تھا، اور سب سے زیادہ حیران کرنے والی بات تو یہ تھی کہ صبح اٹھ کر مجھے کچھ یاد ہی نہیں رہتا تھا۔ اس اچانک آئی مصیبت کو ہم سب سمجھنے میں ناکام تھے۔ میں اب چلتا ہوں، رات بہت ہو گئی ہے، کل یونیورسٹی میں ملاقات ہوگی۔ ان تینوں کو وہیں ہوٹل میں بیٹھا چھوڑ کر میں گھر کی طرف روانہ ہو گیا تھا۔ رات زیادہ ہونے کے باعث سڑک سنسان پڑی تھی۔ میں سڑک پر نظریں جمائے آگے بڑھ رہا تھا جب اچانک وہ عورت میری گاڑی کے سامنے آ گئی۔ اس سے پہلے کہ میں بریک لگاتا، میری گاڑی اس کے وجود کے آر پار ہو چکی تھی۔ ایک جھٹکے سے گاڑی کو روکتے ہوئے میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا، جہاں اب کوئی نہیں تھا، لیکن اس کا وہ خوفناک چہرہ میرا دماغ خراب کر چکا تھا۔ اس رات میں کیسے گھر پہنچا یہ میں خود بھی نہیں جانتا۔ اگر یاد تھا تو بس اس عورت کا بھیانک چہرہ اور وہ خوفناک منظر۔ اس کے بعد میں ایک ہفتہ بخار میں تپتا رہا تھا۔ ہاتھ کا زخم بھی بڑھتے ہوئے اب آدھے ہاتھ کو اپنی لپیٹ میں لے چکا تھا۔ ان چند دنوں میں کئی ڈاکٹرز بدلے پر زخم ٹھیک ہونے کے بجائے اور پھیلتا ہی چلا جا رہا تھا۔ اسپتالوں کے چکروں سے پریشان ہو کر ماں نے گھر میں ہی نئے ٹوٹکے کرنا شروع کر دیے، پر نتیجہ کچھ نہیں نکلا۔ ارے نگہت، تم اپنے لڑکے کو رفیق بابا کے پاس کیوں نہیں لے جاتی؟ بہت اچھے عالم ہیں۔ یہ ہماری پڑوسن آنٹی شمیم تھی، جو نمک مانگنے کے ساتھ ساتھ مفت کے مشورے بھی دے رہی تھی۔ نہ جانے کیسے ان کو بھی میرے ہاتھ کی خبر ہو گئی تھی۔ تم جانتی ہو شمیم، ہم بابا کے چکر میں نہیں پڑتے، ماں نے نمک ان کو تھماتے ہوئے کہا، جو صحن میں بچھے تخت پر بیٹھی پان چبا رہی تھی۔ ارے تمہیں کسی جعلی بابا کے پاس بھیج رہی ہوں؟ اللہ رسول والے ہیں، 1 روپیہ نہیں لیتے، بس اللہ کی رضا کے لیے خدمت کر رہے ہیں۔ آنٹی شمیم کی باتیں اور کچھ میرے حالات کا اثر تھا کہ ماں نہ صرف جانے کے لیے راضی ہو گئی، بلکہ زبردستی مجھے بھی وہاں جانے کے لیے تیار کر لیا تھا۔ اور پھر اگلے ہی روز ہم رفیق بابا کے گھر میں موجود تھے۔ میں حیرت سے اس بڑے مگر صاف ستھرے کمرے کو دیکھ رہا تھا، جہاں مجھ جیسے اور بھی لوگ اپنے کسی نہ کسی مسئلے کی خاطر وہاں موجود تھے۔ خوش قسمتی سے 2 افراد کے بعد تیسرا نمبر میرا تھا۔ میں دور بیٹھا خاموشی سے اس پر نور شخصیت کو دیکھ رہا تھا، جو اپنے حلیے سے ہی نمازی پرہیزگار لگتے تھے۔ آنٹی شمیم کی باتیں سچ ثابت ہو گئی تھیں، اس لیے اپنی باری آنے پر میں مطمئن سا ماں کے ساتھ اٹھ کر ان کے پاس چلا گیا۔ ابھی ہم بیٹھے بھی نہیں تھے کہ رفیق بابا نے مجھے مخاطب کیا، بیٹا آپ ذرا انتظار کرو، میں باقی لوگوں کو دیکھ کر پھر تفصیل سے آپ سے بات کرتا ہوں۔ ان کے کہنے پر ماں اور میں نے ایک دوسرے کو دیکھا اور پھر ماں کے ساتھ اپنی جگہ پر جا کر واپس بیٹھ گیا۔ مزید انتظار کا سوچتے ہوئے مجھے غصہ تو بہت آیا تھا، جس کا ذکر میں نے ماں سے بھی کر دیا تھا، مگر انہوں نے مجھے ڈپٹ کر خاموش کر دیا تھا۔ میں اکتائے ہوئے انداز میں اس کمرے کے خالی ہونے کا انتظار کر رہا تھا، اور میرا یہ انتظار پورے 3 گھنٹے بعد جا کر ختم ہوا۔ کمرہ خالی ہوتے ہی رفیق بابا نے مجھے اپنے پاس آنے کا اشارہ کیا۔ میں چپ چاپ ماں کے ساتھ جا کر ان کے سامنے فرش پر بچھی سفید چادر پر بیٹھ گیا۔ جوانی کے جوش میں کبھی ہوش نہیں کھونا چاہیے بیٹا۔ رفیق بابا کی بات پر میں نے حیرت سے انہیں اور ماں نے ناسمجھی سے مجھے دیکھا۔ وہ دھیرے سے مسکرا دیے۔ جس کو تم نے لڑکی سمجھ کر ہاتھ لگایا تھا، وہ لڑکی نہیں بلکہ جن زادی تھی، اس لیے اب تک تمہارے ساتھ جو کچھ بھی ہوا ہے یہ اس کا ہی نتیجہ ہے۔ رفیق بابا کی باتوں نے مجھے آسمان سے اٹھا کر زمین پر پھینک دیا تھا۔ اب تک میرے ساتھ جو کچھ بھی ہوا تھا، اس نے واقعی میری لوفر طبیعت کو کہیں کا نہیں چھوڑا تھا۔ میں جو رات بھر سڑکوں پر آوارہ گردی کرتا تھا، اب زیادہ تر گھر پر ہی رہنے لگا تھا۔ یونیورسٹی میں جو ہر آتی جاتی لڑکی کو چھیڑتا تھا، اب ان سے ہی اپنے ہاتھ کے باعث چھپتا پھرتا تھا۔ اس عرصے میں گزرے واقعات نے میری زندگی کے ساتھ ساتھ مجھے بھی مکمل طور پر بدل کر رکھ دیا تھا۔ میں نے شرمندگی سے ماں کی طرف دیکھا، جو غصے سے مجھے دیکھتے ہوئے معاملے کو سمجھنا چاہ رہی تھی۔ ان کی اس پریشانی کو سر جھکائے میں نے خود ہی حل کر دیا۔ اب میرے بیٹے کا ہاتھ ایسا ہی رہے گا؟ مجھ پر نظر ڈال کر رفیق بابا سے ماں نے پوچھا۔ نہیں، ہم علاج کریں گے، انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا، مگر اسے اس لڑکی سے معافی مانگنی ہوگی تاکہ وہ ہمیشہ کے لیے اس کا پیچھا چھوڑ دے، ورنہ یہ سلسلہ یوں ہی چلتا رہے گا، رفیق بابا نے بولا۔ معافی؟ کیسے؟ میں نے حیرت سے پوچھا۔ انہوں نے بغیر جواب دیے کچھ پڑھنا شروع کر دیا، اور پھر وہ جن زادی کب ماں کے وجود میں حاضر ہوئی پتہ ہی نہیں چلا۔
मालूम तो तब हुआ जब माँ की भारी आवाज़ कमरे की खामोशी को चीरते हुए गूंज उठी थी। मेरे खौफ से रोंगटे खड़े हो गए। क्यों बुलाया है मुझे? ये खतावार तुझसे अपनी खता की माफ़ी मांगना चाहता है। इसे माफ़ करके इसका पीछा छोड़ दे। रफ़ीक बाबा के कहने पर इसने मेरी तरफ देखा। पूरे कमरे में इसकी गर्राहटें सुनाई दे रही थी। इसके देखने पर मेरे हाथ खुद ब खुद माफ़ी के लिए जुड़ गए। मुझे माफ़ कर दो, आइंदा किसी लड़की को नहीं छेड़ूंगा। मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दो। मैं रोते रोते माफ़िया मांगता रहा, जब देखते ही देखते माँ का वजूद बेजान होकर सफ़ेद चादर पर गिर पड़ा। माँ, मैंने माँ को संभाला। वे ठीक हैं, बस बेहोश हो गई हैं। रफ़ीक बाबा ने अपने पास रखे गिलास से पानी लेकर माँ के चेहरे पर छिड़का, जिससे वे फ़ौरन होश में आ गई। क्या हुआ? माँ का ये सवाल इस बात का सबूत था कि वे अभी के इस सारे वाक़यात से लाइल्म थी। कुछ नहीं बहन, आप बेहोश हो गई थी। माँ ने हैरत से मुझे देखा, जिस पर मैंने रफ़ीक बाबा की इस बात पर हाँ में सिर हिला दिया। मैंने आपके बेटे के हाथ पर दम कर दिया है। इसे मेरे पास 7 दिन तक आना होगा दम करवाने, और एक मरहम आपको देंगे जो ज़ख्म के ठीक होने तक रोज़ रात को लगाना है। रफ़ीक बाबा ने माँ की तवज्जो मेरी तरफ कर दी, जिससे वे अपने बेहोश होने वाली बात को भूलकर मेरे हाथ के मुतालिक पूछती रहीं। इसके बाद हम घर वापस लौट आए थे, और फिर जैसा रफ़ीक बाबा ने कहा था बिल्कुल वैसा ही हुआ। मैं 7 दिन तक बिना नागा रफ़ीक बाबा के पास दम करवाने जाता था, और मरहम भी बाकायदगी से लगा रहा था। इस दौरान मैंने नमाज़ पढ़ना भी बाकायदगी से शुरू कर दिया। अल्लाह के कलाम का असर था कि मेरा हाथ भी ठीक होने लगा था। मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि इस वाक़े के बाद फिर किसी अनदेखी ताकत ने मुझे तंग नहीं किया था। लेकिन इस एक वाक़े ने मेरी ज़िंदगी को मुकम्मल तौर पर बदल कर रख दिया था कि पास से गुज़रती लड़की को हाथ लगाना तो दूर की बात, अब नज़र उठाकर देखता तक नहीं था।